Assalamu alaikum. So, bachon, we were discussing the examples of essays. So, let's talk about the next example. Uh, I have taken the excerpt from the novel The Sacred Grove of Oshogbo. It is written by Jeffrey Taylor. Let's start discussing it. As I passed through the gates, I heard a squeaky voice. A diminutive middle-aged man came out from behind the trees, the caretaker. He worked a toothbrush-sized stick around in his mouth, digging into the crevices between algaed stubs of teeth. He was barefoot. He wore a blue batik shirt known as a booba, baggy purple trousers, and an embroidered skull cap. I asked him if he would show me around the shrine. Motioning me to follow, he spat out the results of his stick work and set off down the trail. अब इसमें जो है पूरा ये आपका एग्जाम्पल है किसके दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव ऐसे as the author has used descriptive language to paint a dramatic picture for his readers of an encounter with a stranger. यहाँ पे एक शख्स किसी एक अजनबी आदमी से मिल रहा है तो वो उसका हुलिया बता रहा है कि वो किस तरह से है और क्या कर रहा था और क्या बात हुई किस तरह से. तो इसमें आप देखें इसमें द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द वे इट इज़ डिस्क्राइब्ड इट इज़ टोटली अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे. और आप लोगों को भी जब भी लिखना हो अपना डिस्क्रिप्टिव ऐसे तो इस तरह से लिखेंगे. स्क्वीकी वॉइस इस बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए डिमिनिटिव मिडिल एज मैन जो है केयर टेकर टूथब्रश साइज स्टिक वो पूरा आपको आप जब आप पढ़ रहे हैं इसको तो आपके माइंड में एक इमेज बन रहा है कि किस तरह से वो जो है एक स्टिक को मुंह में डाल करके जो है उसको जैसे आप देखते होंगे अक्सर टीवी में किस तरह से जो है अलजाए जो है उसकी जो है टीथ पे जो लगी हुई है फंगस टाइप होता है तो वो आप किस तरह वो साफ कर रहे हैं. नंगे पैर है वो और उसने कपड़े किस किस्म के पहने हुए हैं और उसके सर पे कैप कैसी है एम्ब्रॉयडरी है कि नहीं है ये उसने बताया हुआ है. फिर जो बता रहा है जो डिस्क्राइब कर रहा है वो शख्स उससे बात की कि उसको श्राइन घुमाए दिखाए कि क्या है क्या नहीं है. मोशनिंग मी टू फॉलो ही स्पेट आउट द रिजल्ट्स ऑफ स्टिक वर्क एंड सेट ऑफ डाउन द ट्रेल. अब यहाँ पे देखें उसने सिंपली ये नहीं कहा कि जो है उसने मतलब इसमें चॉइस ऑफ वर्ड्स आप बेसिकली देखें ही स्पेट आउट द रिजल्ट्स ऑफ स्टिक वर्क. सिंपली ये नहीं कह दिया कि जो है उसके मुंह में जो भी था उसने बाहर निकाला बल्कि उसने इनडायरेक्टली कहा कि जो भी वो स्टिक वर्क से कर रहा था मुंह में जो है डाल करके तो ऑब्वियसली फिर उसमें जो आपके मुंह में पार्टिकल्स रह जाते हैं तो ही स्पेट आउट द रिजल्ट्स ऑफ स्टिक वर्क. उसने वो थूका जो भी उसके मुंह में पार्टिकल्स थे और फिर वो जो है ट्रेल पे चलने लगे क्योंकि इस शख्स को श्राइन देखना था. तो ये आपका जो है एक ड्रामेटिक पिक्चर है जो भी आप एक उसने बताई है कि स्ट्रेंजर से मुलाकात उसने किस तरह से की और क्या बात हुई. तो जब आप लोग कोई स्टोरी लिखेंगे तो इस तरह से आप लोगों को अपनी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करनी होती है. आप अपने नैरेटिव ऐसे में भी लिखते हैं नैरेटिव ऐसे भी आपका जो है इसमें भी इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और यूजुअली आप अपने फिक्शन वगैरह में नॉवेल्स राइटिंग में स्टोरी राइटिंग में इस तरह से अपनी क्रिएट करते हैं अपना सेटिंग के लिए आप और डिस्क्रिप्शन. The second example is taken from the essay of Love by Francis Bacon. फ्रांसिस बेकन के आप लोग एसेस पढ़े हैं काफ़ी ज़्यादा है उनके और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे होते हैं उससे आपको अच्छी तरह आइडिया हो सकता है कि एसेस किस तरह से लिखे जाते हैं. It is impossible to love and be wise. Love is a child of folly. Love is ever rewarded either with a reciprocal or with an inward and secret contempt. You may observe that amongst all the great and worthy persons, there is not one that hath been transported to the mad degree of love, which shows that great spirits and great business do keep out this weak passion. That he had preferred Helena, quitted the gifts of Juno and Pallas, for whosoever esteemeth too much of umbrous affection quitted both riches and wisdom. इसमें बेसिकली क्या बता रहे हैं? In this excerpt, Bacon attempts to persuade readers that people who want to be successful in this world must never fall in love, by giving an example of famous people like Paris, who chose Helen as his beloved but lost his wealth and wisdom.
The author attempts to convince the audience that they can lose their mental balance by falling in love. اب یہاں پہ دیکھیں یہ persuasive ایسے ہے آپ کا، اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ if you fall in love then you will lose each and everything. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ پھر باقی آپ کے دماغ میں کچھ رہتا نہیں ہے، آپ سکسیس پھر آپ کچھ کرنے کے لیے نظر نہیں آتا. تو کہتے ہیں اگر آپ کو یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو اپنی دولت، اپنی جو ہے ذہانت، اپنی سمجھداری سب پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے. تو وہ پرسویٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے، کہنا چاہ رہا ہے فرانسس بیکن کا پوائنٹ ہی یہ ہے جس پہ وہ لوگوں کو پرسویٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ نیور فال ان لو، کیونکہ آپ سکسیسفل کبھی بھی نہیں ہوں گے اگر آپ فال لو میں پڑ گئے ان سب چکروں میں. پھر اس نے ایگزامپل کیا دی ہے انتہائی فیمس جو ہے، جس نے ہیلن کو چوز کیا تھا ایز اے بیلوڈ، لیکن پھر اس کی اپنی دولت اور اس کی ذہانت پہ آبویسلی فرق پڑا کافی. تو یہ ایگزامپل یوز کر کے وہ اپنے ریڈرز کو ہمیں کنونس کر رہا ہے کہ ہم بھی اپنا مینٹل بیلنس جو ہے کھو دیں گے اگر ہم لوگ جو ہے if we fell in love with anyone جو بھی ہے. تو یہ ہمیں پرسویشن کا اس کا طریقہ کیا تھا کہ پہلے اس نے اپنی بات کی اور پھر اس نے ایگزامپل دی جو بھی ہے. تو اب آپ لوگوں کو بھی جب کسی کو پرسویٹ کرنا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو آپ لوگ اسی طرح سے اپنی کوئی ایگزامپل دیں گے، کوئی فیکٹس اینڈ فگرس دیں گے جس کے تھرو آپ اپنے پوائنٹ کو پروف کریں گے کہ میں اس لیے پرسویٹ کروں کہ یہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. The last one is The Autobiography of a Kettle by John Russell. I am afraid I do not attract attention, and yet there is not a single home in which I could done without. I am only a small black kettle, but I have much to interest me, for something new happens to me every day. The kitchen is not always a cheerful place in which to live, but still I find plenty of excitement there, and I am quite happy and contented with my lot. آٹوبایوگرافی کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. اف آئی رائٹ مائی بایوگرافی تو میں اپنی ساری بتاؤں گی باتیں جو بھی ہیں اس کے اندر، تو وہ میری آٹوبایوگرافی ہوگی. تو اس میں جان رسل نے جو لکھا ہے آٹوبایوگرافی ایک کیٹل کی، کیٹل آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کیتلی ہوتی ہے جس میں آپ لوگ چائے بناتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس نے کہ آپ بیتی جو ہم لوگ لکھتے آئے نا ہمیشہ اسکولس میں، جو ہے ہمارے جو ہے آتا تھا بورڈ کے پیپر میں کہ آپ بیتی لکھیں، کہاں پین کی آپ بیتی لکھیں، جس بھی چیز کی، چیئر کی لکھتے ہیں، کرسی کی، میز کی، ان سب چیزوں کی آپ بیتی. تو اس نے ایک کیتلی کی جو ہے آپ بیتی لکھی. تو اس میں یہ یہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ مطلب میں ہر گھر میں موجود ہوں لیکن مجھے وہ اٹینشن نہیں ملتی، لیکن لوگوں کا گزارا میرے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن حالت یہ ہے کہ لوگ مجھے پھر بھی اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے. لیکن وہ اپنے بارے میں بتا رہے کہ میں پھر بھی جو ہے مطلب مجھے ہر روز کوئی نہ کوئی ایک اچھی انٹرسٹنگ چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے، اور میں اب خوش ہوں جس حال میں ہوں، میں خوش ہوں کیونکہ کچھ نہ کچھ ایسا جو ہے کچن میں ہوتا رہتا ہے جو کہ میرے انٹرسٹ کا ہوتا ہے اور مجھے مطلب انٹرٹینمنٹ ملتی رہتی ہے، تو وہ بور نہیں ہوتا. اس طرح سے یہ ساری باتیں اس نے آٹوبایوگرافی میں لکھی ہے. اب یہ آپ کی جو ہے the author is telling an autobiography of a kettle and describes the whole story in a chronological order. The author has described the kettle as a human being and allows reader to feel as he has felt. اب یہ اس نے وہی ہیومن کیریکٹرسٹک دے دی نا کیٹل کو، تو اب آپ فیل کر سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہا ہے. اب آپ اپنے آپ کو رکھیں کہ آپ کو امپورٹنس نہیں مل رہی ہے، آپ جو ہے انتہائی گھر کے کام کریں. وہی سنڈریلا آپ کے مائنڈ میں اگر آئے تو سنڈریلا جو ہے ہر وقت کام کرتی تھی سب، لیکن اس کو کوئی اٹینشن نہیں ملتی تھی. تو یہ وہی چیز ہے کہ کہ کیٹل کتنا کام آتا ہے، لوگ کتنی چائے پیتے ہیں، ٹھیک ہے. چائے لورز ہر جگہ ہر کوئی ہے، تو اگر وہ چائے پیتے ہیں اور ان کو چائے نہ ملے تو مطلب کیسا فیل ہوگا. یہ ساری چیزیں آپ کو زیادہ فیل کرانے کے لیے ان کی اس سے لکھی جاتی. اسی طرح سے آپ کسی کے بھی بارے میں لکھ سکتے ہیں. کوئی کاؤ اپنی جو ہے آپ بیتی بتا رہے، آپ کوئی بھی ایسی چیز پکڑ لیں، بیڈ آپ لے لیں اپنا جو ہے جس پہ آپ لوگ روز سوتے لیکن اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دی کبھی آپ نے، جس چیئر پہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں، جس ٹیبل پہ آپ لوگ کھاتے ہیں، جس کچن میں کھانا بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہیں آپ کسی بھی چیز کے اپنے اوپر بایوگرافی اس طرح سے لکھ کر کے فیل کرا سکتے ہیں کہ وہ کیا فیل کر رہے ہیں. سو دیٹس اٹ. یہاں پہ آپ لوگوں کی ایگزامپلس ختم ہو گئی ہیں اور ہوپ فلی ہمارا کورس اب ختم ہو گیا. آئی ول
چیک آؤٹ کہ کچھ رہ گیا ہے، ورنہ دس از یور لاسٹ ویڈیو لیکچر. آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہے، انٹرسٹ ہوا ہوگا. آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کتنا لرن کیا ہے. گنجائش تو لرننگ کی ہمیشہ رہتی جب تک آپ لوگ کیا کوئی بھی جب تک انتقال نہیں ہو جاتا. وی آر آل اسٹوڈینٹس. تو اب آپ لوگ دیکھیں کتنا آپ لوگوں پہ فرق پڑا ہے، کتنا امپروومنٹ آئی ہے، اور اس کو یو نیڈ ٹو پالش یور اسکلس بائی پریکٹسنگ دیز اسٹیپس اینڈ لیکچرس. مطلب بار بار اس کو آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے مزید اچھا کر سکیں گے. ان دی اینڈ مجھے بہت اچھا رسپانس کمپیریٹیولی ملنا شروع ہوا تھا. جو آپ لوگوں کا اسٹارٹ میں تھا اس سے بہتر آپ لوگوں نے اینڈ پہ کرنا شروع کیا ہے. کچھ بچوں کا رسپانس اتنا اچھا نہیں تھا، ان بچوں کو پتہ ہے وہ کون ہے. تو پلیز اپنے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے، ابھی آپ لوگ صرف سیکنڈ سیمسٹر میں سیریس ہو جائیں، ورنہ الٹیمیٹ لاس آپ لوگوں کا اپنا ہوگا اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ مجھے نہ کسی اور ٹیچر کو. آپ لوگوں نے ہی آخر میں جو ہے، اور یہ آپ کو ابھی نہیں پتہ چلے گا، یو ول بی سینگ دی آفٹر افیکٹ آف یور دس ٹائم. اگلے 4-5 سال بعد جب جاب والا ٹائم آئے گا نا، تب آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہوگا. ابھی بچے آپ لوگ نہیں سمجھتے تو بہتر ہے کہ سن لیں، ایڈوائس لے لیں، سمجھ لیں اور اس کو پریکٹس کریں اچھی طرح سے. بیسٹ آف لک. اوکے، اللہ حافظ.